السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حدیث پڑھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی قباحت بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک دوسرا شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں بھی گیا۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، دو شخص کہیں جا رہے تھے، وہ ایک ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے جس قبیلے کے ہاں ایک بڑا بت تھا، اور جو بھی اس بت کے پاس سے گزرتا تھا تو قبیلے والے کہتے تھے کہ تم یہاں سے کچھ نہ کچھ چڑھا کر ہی گزرو، یعنی بغیر کچھ چڑھائے اس بت پر تم یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ جب یہ لوگ گزرے تو ان سے بھی انہوں نے کہا کہ اس بت پر کچھ چڑھاؤ، تو ایک شخص نے معذرت کر لی، کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں کیسے چڑھاؤں، میرے پاس چڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ عمل ضرور کرنا ہوگا، اگرچہ ایک مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ اس مسافر نے ایک مکھی پکڑی اور اسے چڑھا دیا، اس کو بھیٹ کر دیا، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ جب ان لوگوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم بھی کسی نہ کسی چیز کو چڑھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا۔ یہ جواب سنتے ہی انہوں نے اس موحد شخص کو شہید کر دیا تو یہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کہ شرک انتہائی بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ایک چھوٹی ہی چیز کو لے کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس انسان نے ایک مکھی کو اس بت پر چڑھایا جو کہ عبادت کا کام ہے، یعنی اس نے عبادت میں شرک کیا، حالانکہ ایک معمولی چیز تھی، دکھنے میں معمولی چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں شرک بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، یعنی اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ اپنی مشیت کے مطابق معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی قبیح چیزوں سے دور رکھے، اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ہم توحید پر قائم رہیں، ایمان و اسلام پر رہیں۔ آمین۔